مولانا صاحب، لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں، کوئی 10 بڑی نشانیاں بیان کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا حتمی علم اللہ رب العزت کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسی کچھ علامات بیان فرما دیں، تو آپ نے چھوٹی بڑی بے شمار علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی علامتیں تو اکثر پوری ہو چکی ہیں، لیکن قیامت کی بڑی علامتیں یعنی جس کے بعد پھر قیامت نہیں قائم ہونا ہے وہ 10 ہیں تقریباً۔ اس میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ظہور سے مراد ان کی پیدائش پہلے ہو چکی ہوگی، لیکن ان کو پہچانیں گے شام کے اولیاء، پہچانیں گے بیت اللہ کے اندر وہ خانہ کعبہ کی پشت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی ہوگی، تو ان کو وہ پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوں گے۔ اور یہ امام مہدی علیہ السلام، ان کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا حضور کے والد کے نام کے ساتھ، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے یہ۔ ان کا ظہور یہ پہلی علامت ہوگا۔ اور ان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے بہت بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہوں گی، جس کے اندر دنیا کا تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوگا۔ تو جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پہلی یہ علامت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ یعنی ہم 3 چیزیں بولتے ہیں: امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، یہ حرمین کے اعتبار سے یعنی سعودی عرب کے اعتبار سے مشرق سے نکلے گا، اور مشرق کے اندر جو علاقہ کہلاتا ہے، حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے، وہ خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور خراسان کے اندر ایران کا اکثر حصہ اور کچھ حصہ افغانستان کا شامل ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کا خروج ہوگا، یہاں وہ نکلے گا پہلی دفعہ۔ اور یہ 2 علامتیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا، یعنی وہ آسمان سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، وہاں ان کا نزول ہوگا۔ پھر یہ یعنی کہ ایک مسیح علیہ السلام کہلاتے ہیں، ایک مسیح دجال۔ یہودی ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو ان کی جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہاں سے پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو دجال تھا، یہ مارا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہ مقام لد جو آج کل فلسطین کے اندر ایک شہر ہے، اس کے اندر یہ پکڑا جائے گا۔ اور یہ 3 نشانیاں ہو گئیں، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد پر۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ یاجوج ماجوج کا بھی اسی دوران خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، یعنی انہی کے دور میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، جو سد سکندری کہلاتی ہے، جو سکندر ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہے، جو اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ نبی تھے۔ ایک سکندر مقدومی ہے جس کو دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو کہ الیگزینڈر کہلاتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو قرآن مجید والا ہے، وہ تو نبی تھے، یہ تو مشرک آدمی تھا۔ تو انہوں نے ایک قوم کو بند کیا پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں لوہے کو رکھ کر ان کو پگھلائی، آگ لگائی، اور تانبے کے ساتھ گویا کہ ان کو ویلڈ کر دیا۔ وہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے، دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور یہ ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بہت طاقتور ہوں گے۔ پانی دنیا کا جو پینے کے قابل ہے، سمندر کا پانی نہیں، جو پینے کے قابل پانی ہوتا ہے، جو دریاؤں چشموں سے بارش سے آتا ہے، یہ پی جائیں گے، لوگوں کو بھی کھا جائیں گے، بے پناہ یہ تباہی مچائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں بددعا فرمائیں گے، ان کی بددعا سے ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہوگی، تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ 4 علامتیں ہو گئی۔ 5ویں علامت یہ ہے کہ ایک دھواں آسمان سے آئے گا، بہت بڑا، بہت زیادہ دھواں آئے گا، جو پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ بھی ایک قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور ایک علامت دابۃ الارض، زمین کے اندر سے ایک جانور نکلے گا، کہیں سے بھی نکلے گا، یہ نہیں تعین کہ کہاں سے نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی لوگوں کی زبان میں۔ کوئی جانور ہم سے باتیں نہیں کرتا، لیکن یہ دابۃ الارض جو نکلے گا، یہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ علامتیں ہو گئیں 6۔ اور 7ویں علامت یہ ہے کہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، وہ ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ یوں سمجھے کہ آخری علامت ہوگی۔ اس کے بعد کوئی علامت نہیں، اس کے بعد قیامت ہی آنی ہے، اور اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک دن کے لیے ہوگا، پھر دوبارہ حسب سابق کو مشرق سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اور ایک علامت ہے کہ 3 بڑے بڑے خسوف ہوں گے۔ خسف کا معنی دھنسنا، زمین دھسے گی۔ 3 طبقے آپ بنا لیں،
سعودی عرب سے ایک مغرب کی جانب میں، جس کے اندر مصر آ گیا، یورپ آ گیا، امریکہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، وہ مغربی ممالک کہلاتے ہیں۔ پھر سعودی عرب کے اعتبار سے مشرق جو ہے، جس کے اندر ایران، عراق ہے، پاکستان بر صغیر ہے، چین ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، سارے ان میں سے مشرقی ممالک میں بھی کسی ایک جگہ بہت بڑی زمین دھس جائے گی یکدم زمین کے اندر، یعنی زمین اندر کو دھس جائے گی، اسے خسوف کہتے ہیں۔ ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک خود عرب کنٹریز جو ہیں، عرب ممالک ہیں، یہاں کسی نہ کسی ملک کے اندر وہ خسوف ہوگا۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ یہ ہو گئیں 8 ہو گئیں، 8 ہو گئیں۔ 9ویں ہے کہ یمن کا جو ملک ہے، جہاں آج کل حوثی ہیں، یہ باب المندب جہاں موجود ہے، اس یمن کے اندر سے ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو دنیا میں پھیل جائے گی، لوگوں کو دھکیلے گی شام کی طرف، یعنی اس آگ کی وجہ سے لوگ بھاگ پڑیں گے ملک شام کی طرف۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے بڑی بڑی علامتوں میں سے 9 ہو گئی۔ اور 10ویں علامت یہ ہے کہ ایک بڑی پاکیزہ ہوا چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ فوت ہو جائیں گے، ان کی قبر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے اندر قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں وہ دفن ہوں گے۔ اس کے بعد دین اسلامی ہوگا۔ پھر ایک ایسا جو ہے نا، وہ جب اسلام ختم ہونے کے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا چلائیں گے جو مسلمانوں کے لیے تو یوں سمجھیں کہ جیسے زکام ہوتا ہے، یہ ایک بیماری پیدا ہوگی مسلمانوں کے لیے، اور جس کی وجہ سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ اور کافروں کے حق میں وہ ایک شدید بیماری پیدا کرے گی۔ تو اس ہوا کے بعد مسلمان کوئی نہیں بچے گا، اس وقت صرف کافر ہی ہوں گے جن کے اوپر سورج نے پھر مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور انہی پر قیامت نے برپا ہونا ہے۔ یعنی قیامت جو برپا ہوگی اس وقت روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب بھی اللہ کا نام لینے والا موجود رہے گا تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ 10 بڑی علامتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے ہونی ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی سالوں کا وقفہ نہیں ہے کہ 100 سال بعد ایسے ہوگا، 200 سال بعد ایسے ہوگا، نہیں۔ جیسے امام مہدی علیہ السلام سے 10 بڑی علامتوں کا نشان شروع ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، پھر دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یاجوج ماجوج نکلیں گے، جانور نکلے گا، خسف ہوگا، زمین دھسے گی، آسمان پر دھواں آئے گا بہت بڑا، پوری دنیا میں چھا جائے گا، اور جو یمن سے آگ نکلے گی، اور پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو تمام مسلمانوں کو موت طاری کر دے گی۔ یہ ہیں 10 بڑی علامتیں قیامت کی۔ اچھا مولانا صاحب، کوئی آپ کے نظر میں کوئی احادیث میں کوئی ایسی بڑی نشانی قیامت کی بتائی گئی ہو کہ جو پوری ہو چکی ہو؟ کوئی ایسی بڑی علامتوں میں نے جیسے عرض کیا نا ابھی کہ عیسیٰ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کام شروع ہوگا نا، ٹھیک، تو لہذا وہ جو 10 بڑی بڑی علامتیں کہ اس کے بعد کنفرم پھر قیامت ہی ہے، تو وہ ابھی ان میں سے ایک بھی گویا کہ نہیں آئی۔ یہ بڑی علامت کوئی پوری نہیں؟ بڑی علامت کوئی پوری نہیں ہوئی۔ ابھی چھوٹی چھوٹی تو بے شمار علامتیں پوری ہو چکی ہیں کہ اولاد والدین کا کہا نہیں مانے گی، باندی جو ہے وہ سردار بن جائے گی، لوگوں میں شراب نوشی عام ہوگی، زنا عام ہوگا، یہ ساری چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں، یہ چھوٹی علامتیں۔ اب اس کے بعد میرے نزدیک ایک علامت ہے کہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد بہت زیادہ جنگ ہو چکی ہوگی، تو کوئی ایٹمی جنگ گویا کہ دنیا پہ مسلط ہوگی، تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا، انفراسٹرکچر جتنا ہے، مثلا جہاز ہے تو پائلٹ نہیں، پائلٹ ہے تو پیٹرول نہیں، پیٹرول بھی ہے، جہاز بھی ہے، ایئرپورٹ تباہ ہے، ٹرین ہے کھڑی تو ہے، پٹڑیاں آگے نہیں ہیں، ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ چیزیں ہوں گی لیکن ایسی تباہ و بربادی پھیلے گی کہ ان کو انسان استعمال نہیں کر پائے گا، اسلحہ ختم ہو چکا ہوگا، تو پھر وہی تلواروں سے انسان دوبارہ لڑے گا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے وہ بڑی علامتیں شروع ہوں گی، یعنی ان یوں کہہ لیں کہ ان میں سے سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہی ہے، یعنی وہ بھی پیدائش کے 40 سال کے بعد تو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے شام کے ولی اللہ۔ اچھا کوئی مولانا صاحب، کوئی آپ کے خیال میں ہم کس دور میں ہیں؟ کیا ہم مہدی علیہ السلام کے دور کے قریب ہیں؟ کوئی جنگوں کی، جیسے جنگوں کا ماحول بنتا ہے، تو یہ کوئی عالمی جنگ کی طرف ایسی جا رہا ہے کہ وہ بڑی جنگ جو آپ ذکر کر رہے ہیں ہو جائے؟ اگر آپ بنظر غائر دیکھیں، بڑی توجہ سے دنیا کے حالات پر دیکھیں، ہمارے بچپن سے اب جس عمر میں ہم پہنچ گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، تو ہم ہر دفعہ توقع کرتے ہیں حکومت کے آنے پر ہی کر لیں کہ یہ حکومت اچھی آئے گی، عوام کے حق کے اندر اچھے فیصلے ہوں گے، لیکن بشمول پاکستان پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو بگاڑ مسلسل پیدا ہوتا جا رہا ہے، اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ جو ممالک بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اس انسانوں کی فلاح و بہبود پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسا معاشرہ بتا دیں کہ جہاں جی بڑا امن چین اور سکون ہے، بالفرض 2-3 اگر علاقے آپ شمار بھی کرتے ہیں کہ جی سوئٹزرلینڈ ہے، وہ تو ڈاکوؤں کے علاقے ہیں، انہوں نے گویا کہ ڈاکے مار کر اپنے ملک کو ترقی دی ہے، عوام کے لیے بظاہر وہ
یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیے بڑے اچھے اور خیر خواہ ہیں۔ اگر وہ اپنی عوام کے لیے اچھے اور خیر خواہ ہیں تو دنیا میں امن کیوں نہیں قائم کرتے؟ صحیح بات۔ دنیا میں تو فساد مزید بڑھتا جا رہا ہے، وہ خیر کی توقع تو پیدا نہیں ہو رہی، بالکل۔ خاص طور پر جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں۔ اگر کسی جگہ فی الحال سکون نظر آ رہا ہے، لیکن جب پوری دنیا میں بگاڑ پیدا ہوگا، مثلاً اب آپ دیکھیں اب ایران امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پوری دنیا اس سے متاثر ہو گئی کہ نہیں؟ بالکل۔ اور کیا پوری دنیا میں یہ کوئی ایسی انرجی، ایسی طاقت ہے کہ اس جنگ کو رکوا دیں؟ اگر وہ مخلص ہوں یہ لوگ، جتنی بڑی یہ طاقتیں ہیں، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، پورا یورپین کنٹریز ہے، اگر یہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اپنا دباؤ استعمال کریں تو یہ جنگیں رکوا سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر۔ بالکل۔ لیکن وہ چونکہ ہر طرف فساد پیدا ہوا ہے، لوگوں کے اندر ایمان یقین ہے ہی نہیں، تو یہ فساد بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم جیسے جیسے عمر طے کرتے جائے گا انسان، تو یہ فساد جنگوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، لوٹ کھسوٹ کی شکل میں، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو پسنے والا نظام ہے، ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی اصلاح ہو پائے گی، ایسا مجھے نظر نہیں آتا۔